اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین لی خمسۃ اطفی بہم حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہمارے مباحث مخارج حروف میں، اور ہمیں معلوم ہوا کہ ان حروف کو تجوید کی نظر سے مخارج کی صورت میں 9 قسموں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے ہمیں 6 حروف ملے حروف حلقی، اس کے بعد ہمیں 2 حروف ملے حروف لحاظ، پھر 3 حروف ملے حروف شجری، 1 حرف ملا حرف حافی، 3 حروف ملے ذولقیہ کے، 3 حروف ملے نطعیہ، اور اس کے بعد آج ہماری بحث ہے حروف لثویہ، صفیریہ اور شفہیہ میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم علم تجوید کی طرف اس لیے راغب ہوئے کہ جو اللہ نے چاہا ہے، جس طریقے سے وحدہ لا شریک نے تمام زبانوں میں آسان ترین زبان عربی کو قرار دیا، اور چاہا ہے کہ ہم اس کو اسی طرز پہ پڑھیں جیسا اس کا حق ہے۔ اس بنا پر ہم علم تجوید کی طرف راغب ہوئے، اور اس کی تفصیل ہمارے پاس ہے انشاءاللہ۔ آج ہماری بحث حروف لثویہ میں، اور اس کے بعد آگے کی دونوں بحثیں، اور اس کے بعد کی انشاءاللہ نئی بحث۔ لثویہ ہمیں معلوم ہوا کہ ساتویں قسم ہمارے پاس مسوڑوں کے حروف ہیں۔ مسوڑوں کے حروف یعنی حروف لثویہ۔ مسوڑہ میں معلوم ہوا لثویہ۔ فرماتے ہیں نوک زبان اور ثنایا علیہ، نوک زبان اور ثنایا علیہ کے ان کناروں سے جو مسوڑوں سے ملے ہوئے ہیں۔ نوک زبان اور ثنایا علیہ کے ان کناروں سے جو مسوڑوں سے ملے ہوئے ہیں، حرف طا، ذال اور حرف ثا کی آواز پیدا ہوتی ہے، یا یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو الحروف اللثویہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی ادائیگی مسوڑوں سے ہوتی ہے۔ اسی جملے کی تفصیل فرماتے ہیں مسوڑوں کے حروف میں حروف لثویہ 3 حروف ہیں، حرف وا، دال اور ثا۔
ہم نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ حرف ثا کی ادائیگی بہت آسان ہے، بشرطے کہ ہم سمجھ لیں کہ زبان کی نوک کو ہم لے کر آتے ہیں ثناء علیہ کے نیچے۔ اپنے سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو دہرایا، اور ہم نے ایک کاغذ رکھا اور اس کے بعد کاغذ نکال کے زبان کا نچلا حصہ، زبان کا سامنے کا حصہ، کونے کا حصہ ثناء علیہ کے نچلے حصے میں رکھ کے آواز کو حواس سے خارج کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، کل کوثر، یہ ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے اس کو، تاکہ ہماری ادائیگی صحیح ہو جائے۔ مقصد ہے نماز واجب میں یا نماز مستحب میں یا تلاوت قرآن میں یا دعاؤں میں حرف کا صحیح ادا ہونا، اور یہی مقصد علم تجوید ہے۔ بس حرف ثا یہاں فرما رہے ہیں نو کے زبان اور ثناء علیہ کے ان کناروں سے جو مسوڑوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے طریقہ بتایا تھا یہ مسوڑے کا اس میں کام نہیں تھا، ثناء علیہ کے نیچے، لیکن ترتیب اگر ہم دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ سا سا سا، یعنی ثناء علیہ کے اندر زبان جو ہے وہ تالو کے قریب آ رہی ہے۔ تالو یعنی وہی جو مسوڑا ہے، یعنی دانتوں کی نکلنے میں ابتدا، اور اس تالو کے پاس، اس مسوڑے کے پاس حرف ثا ادا ہو رہا ہے۔ کل کوثر، سر سر۔ ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے دوسری مثال رکھی تھی حرف ظا کی، تا ظا، کل آخر میں جو ہم نے دہرایا۔ حرف ظا کیا تھا؟ اس کی مثال ہم نے کیا رکھی اپنے سمجھنے کے لیے؟ مثلاً کھجور کی گٹھلی کا پھینکنا، یا سرحد کے افراد کا نسوار کی گولی بنا کر پھینکنا۔ زبان کو وہ گول کرتے ہیں اور سامنے کے دانتوں کی جڑ میں لے جا کر اس گولائی کو ہوا کے ساتھ باہر خارج کرتے ہیں۔ واہ واہ، زبان گول کر کے ثناء علیہ کے اوپر مسوڑے تک لے جاتے ہیں۔ واہ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظی، زی نہیں ہے عربی میں، ذال، ضاد، ذا اور ضا، یہ چاروں حروف قریب المخرج ہیں، مخرج قریب ہیں، لیکن اردو میں چاروں حروف ایک ہی طریقے سے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ بس ضا کے لیے زبان کو ہم گول کریں، اس کی نوک بنائیں اور ثناء علیہ کے اوپر مسوڑے سے قریب لے جا کر آواز کو آواز سے خارج کریں تو حرف ضا ادا ہوتا ہے۔ خوب، گزشتہ درس میں ہم نے حرف ذال کے لیے بھی یہی کہا تھا۔ ذال کو ہم نے کیسے ادا کیا تھا؟ ثا کی طرح۔ ثا کو ہم نے نرم ادا کیا ترقیق سے، اور ذال کو ہم نے تفخیم سے بھر کے ادا کیا۔ ذال موٹا ادا کیا اور ثا کو پتلا ادا کیا مثلا۔ یہ ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے کیا۔ اصطلاح عربی میں کیا ہے، علماء تجوید کے نزدیک کیا ہے؟ ذال بھی اسی طریقے سے ادا ہوگا، زبان کا کنارہ ثناء علیہ کی جڑ میں مسوڑے کی طرف جاتے ہوئے ذال ادا ہوگا۔ ذال، وا میں زبان گول ہو رہی ہے، ذال میں زبان پھیلی ہوئی ہے، ثا میں زبان پھیلی ہوئی ہے، لیکن مخرج انہوں نے جو بیان کیا علماء تجوید نے، انہوں نے کیا کہا؟ ثناء علیہ کے اوپر مسوڑے ہیں۔ نو کے زبان اور ثناء علیہ کے ان کناروں سے جو مسوڑوں سے ملے ہوئے ہیں، حرف ضا، ذال اور ثا کی آواز ہے۔ خوب، ہم نے مثال رکھی سا کے لیے، کوثر، کوثر قرآن کریم میں، اور جہاں جہاں پر سا آ رہا ہے وہاں پر ہمیں محنت کرنا ہے، خود حرف لثویہ سا ہے۔ خوب، دوسری مثال ہم نے رکھی والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، یہ ذا اور یہ ذا، والکاظمین الغیظ، اور یہ وہ عظیم ترین آیت ہے قرآن کریم کی تیسرے چوتھے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 134، 134 آل عمران۔
سورہ آل عمران میں آیت 134 کہ اس کو میں نے ذاتاً استعمال کیا، مثلا دور سڑک کے اس طرف اس کونے کے اوپر لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں بلا وجہ، موٹر سائیکل ٹکرا گئی یا مثلا کسی بھی وجہ سے لڑ رہے ہیں، اور ہم نے اس جگہ پر کھڑے کھڑے اس آیت کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، محسنین تک پڑھ کر اور دم کر دیا۔ الحمدللہ کہ ہم لوگ دم درود والے ہیں، بم بارود والے نہیں ہیں۔ اور میں نے اس آیت کو دور سے دم کرنے کا نتیجہ یہ دیکھا کہ ان کا جھگڑا خود بخود ختم ہو گیا۔ گھر میں رہتے ہوئے شوہر کا بیوی پر، بھائی کا بہن پر، بہن کا بھائی پر، ابا کا اولاد پر غصہ، بلا وجہ کا غصہ جو تربیت کے لیے نہیں ہے، بلا وجہ ابا جو ہے وہ غصے میں آئے، حالانکہ گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی بھی گھر میں داخل ہو دروازے پر ہی رسول اللہ کو سلام کرے، سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد چہرے پر نرمی اور مسکراہٹ لے کر گھر میں داخل ہوں، تاکہ گھر کے اندر بچے جو ہے وہ سہم کے ادھر ادھر نہ گھسیں۔ اگر کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ آپس میں نزاع ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہیں، یا میاں بیوی لڑ رہے ہیں، شوہر کو غصہ آ گیا یا بیوی کو غصہ آ گیا، اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ خود اپنے اوپر دم کر لے، خود کو غصہ آ رہا ہے، یا سامنے کوئی فرد اس کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ تفصیلی واقعہ حضرت سید سجاد امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے دسترخوان پر تشریف فرما ہیں، اور ان کا خادم ہمارا مالک وہ مثلا سالن لے کر آئے اور امام کے قریب آ کر وہ چھلک گیا، امام کے جسم پر وہ سالن گر گیا۔ تو ائمہ کے اصحاب کی خاصیت ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں آیت قرآنی سے ہی سوال ہوتا ہے، آیت قرآنی سے ہی جواب۔ جو ہم نے ایک بڑی مثال حضرت بی بی فضہ سلام علیہ کی سنی کہ انہوں نے 36 سال یا روایت 40 سال جو بھی سوال کیا آیت قرآنی پڑھی، اور وہ سننے والا سمجھتا تھا، اور کسی نے اگر سوال کر لیا تو اس کا جواب بھی آیت قرآنی میں دیا۔ بس فوراً ان کے امام کے ان خدمت گزار نے یہ آیت پڑھی، سالن چھلک گیا تو بھی اختیار کرنے کے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہیں راہ خدا آزاد کیا۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ عبارت لکھ لی ہے سب نے، سمجھ میں آ گئی؟ بس اس آیت کو اپنے پاس ضرور رکھیں اور اس کو زندگی میں استعمال کریں۔ خوب، ہمارا 8واں موضوع حروف کی بحث میں حروف الاصلیہ، نو کے زبان کے حروف۔ الحروف الاصلیہ، حمزہ لام زبر، شاباش شاباش، حمزہ لام زبر، ہا پیش، ہا پیش، ہا پیش، خوب، را واو پیش، رو، ہا پیش، ہو، را واو پیش، رو، فا لام پیش، کیا بنا؟ حمزہ زبر، سین زبر، لام زبر، یا لام یا زیر، یا زبر، تا پیش، تو، کیا بنا؟ الاصلیتو۔ ملا کر کیا پڑھیں گے؟ بس اگر میں ہجے سیکھ لوں صحیح طریقے سے تو مجھ سے بہتر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا، یعنی اس کی صحیح ادائیگی کرنے والا کوئی دوسرا حرف نہ ہو، کوئی دوسرا فرد نہ ہو۔ فرماتے ہیں نو کے زبان حروف صفیریہ، جی یہی حروف اصلیہ۔ ابھی تو مسائل تک نہیں پہنچے ہیں، فضائل میں ہیں۔ اب تو نو کے زبان کے حروف زبان کی نسبت سے اصلیہ کا ہے، صفیریہ کس بنا پر کا ہے وہ آگے آئے گا اسی عبارت میں، تو پھر ہم صفیریہ کو سمجھیں گے۔ ابھی ہم اس کو نو کے زبان کیا کہلائی عربی میں؟ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا اصلیہ، درست ہے؟ بس اس نسبت سے ہم چل رہے ہیں، صفیریہ کی بحث جب آئے گی اسی نو کے زبان کے حروف میں تو پھر اس کو واضح کریں گے، درست ہے؟ خوب، نو کے زبان فرماتے ہیں
ثنایا سفلا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے ثنایا سفلا کیا ہے؟ ثنایا سفلا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ثنایا سفلا کے کنارے اور ثنایا علیا کے کچھ اتصال سے، دیکھیے کچھ اتصال سے مراد کیا ہے؟ میں نے درس میں عرض کیا تھا، گزشتہ درس میں عرض کیا کہ زبان کا مخرج پہ چپکنا مقصد نہیں ہے۔ اگر زبان مخرج سے مثلا مل جائے گی تو ہوا کا اخراج نہیں ہوگا، حرف ادا نہیں ہوگا۔ کچھ اتصال سے مراد یہ ہے کہ بالکل قریب آ جائے، ہوا آواز کے ساتھ خارج ہو تو حرف ادا ہوگا، درست ہے؟ کچھ اتصال سے مراد کیا ہے؟ کچھ اتصال سے مراد یہ ہے کہ یہ ثنایا سفلا کے کنارے اور ثنایا علیا کے کچھ اتصال، یعنی اس کے قریب تر آ جائے تو حرف صاد، سواد نہیں ہے، یعنی ہونٹ جو ہے وہ چونچ نہیں بنیں گے، صاد صاد ہم محسوس کریں تو زبان کا کنارہ ہمارا نچلے دانتوں کے نچلے ثنایا کے قریب ہے اور اوپر والے ثنایا کے سے متصل ہے تقریباً۔ کیا بن رہا ہے؟ سا سا سا۔ اب یہ سا میں سیٹی کی سی آواز نکلی، سا کہاں پر ہے؟ کس آیت میں ہے؟ فصل، بلکہ درود کو ہم لے لیتے ہیں، اللہم صل، صل سولی نہیں ہے، اللہم صلی صلی، اللہم صلی علی۔ جو افراد بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مخارج کے ادا کرنے والا بناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی، صلی نہیں ہے، یہ لکھا ہوا گول ہے، پڑھا گول نہیں جائے گا۔ اللہم صلی کیا ہوگا؟ نو کی زبان ثنایا سفلا کے کنارے اور ثنایا علیا کے کچھ اتصال پر آ جائے گی نو کی زبان تو حرف صاد، حرف صاد۔ جی جب ضمہ ہوگا تو پھر ضمے والی آواز نکلے گی، موصول، موصول، وصل موصول۔ جب پیش آ جائے گا، ضمہ آ جائے گا تو خود بخود آواز جو ہے وہ سول، سول۔ اس میں پیش کی وجہ سے، وہ ابھی آج کی بحث میں انشاءاللہ عزیز، پیش کی وجہ سے ہمارے ہونٹ گولائی میں آ جائیں گے، یا واو کی ادائیگی میں۔ اگر اسی پیش کو ہم کھینچ دیں تو واو بن جاتا ہے، واو کی ادائیگی میں ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے۔ صاد۔ دوسرا حرف فرماتے ہیں حرف زا، زا، الف با تا ثا جیم حا خا دال زال را، زا، حرف زا۔ اور فرماتے ہیں اور حرف سین، اور سین کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ درست ہے؟ ثنایا علیا کے کچھ اتصال اور ثنایا سفلا کے کنارے سے جب نو کی زبان لے آئے ہم ان دو جگہوں پر تو حرف صاد، صاد، حرف زا، زا، اور حرف سین کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان حروف کے تلفظ میں نو کی زبان ان حروف کے تلفظ میں نو کی زبان اصلتن، نو کی زبان عربی میں کیا ہے؟ حمزہ زبر، حمزہ زبر، سین زبر، کیا بنا؟ لام زبر، تا دو پیش، کیا بن گیا؟ حرف آخر ساکن کریں گے تو گولتا ہا بن جائے گی، کیا پڑھیں گے؟ اصلہ۔ بس فرماتے ہیں کہ اصلہ بالائی اور زیریں ثنایا کے درمیان، اسی کی تفصیل، بالائی اور زیریں
ثنایا کے درمیان. اب دیکھیے فرق ہو گیا. یہاں کا نوک زبان ثنایا سفلا کے کنارے اور ثنایا علیا کے کچھ اتصال سے, اور یہاں پر عبارت کو انہوں نے اور آسان کر دیا. فرماتے ہیں کہ ان حروف کے تلفظ میں نوک زبان بالائی اور زیری ثنایا کے درمیان صاد صاد. ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب حرف صاد کو ادا کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ اندر کی طرف ذرا درمیان اوپر اٹھ گیا, نوک زبان آ گیا ثنایا سفلا اور ثنایا علیا کے قریب تر درمیان میں آ گیا. ثنایا سفلا کے درمیان آ جاتی ہے, لیکن نہ اوپر کے دانتوں سے لگتی ہے اور نہ نیچے کے دانتوں سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثنایا علیا اور ثنایا سفلا سے نہیں لگ رہی. لگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ آواز رک جائے گی, ہوا رک جائے گی. نوک زبان کے اعتبار سے ان حروف کا نام الحروف الاصلیہ. اب بحث آ گئی آپ کی لفظ صفیریہ. چونکہ ان حروف کا تلفظ, یہ عبارت لکھ لی, لیکن نہ اوپر کے دانتوں سے لگتی ہے, لیکن نہ اوپر کے دانتوں سے لگتی ہے اور نہ نیچے کے دانتوں سے. نوک زبان کے اعتبار سے ان کا نام اعتبار سے پرائمری کلاس چل رہی ہے. ان حروف کا نام الحروف الاصلیہ. چونکہ ان حروف کا تلفظ ادا کرتے وقت ہو گئی عبارت, سب کی ہو گئی. عبارت ہی اٹھ گئی. خیر, فرماتے ہیں چونکہ ان حروف کا تلفظ ادا کرتے وقت سیٹی, صفیر, صفیر. سیٹی عربی میں کیا کہلاتی ہے؟ صفیر. یہ صاد والا صفیر ہے. سین سے صفیر معنی الگ ہے, صاد سے صفیر معنی الگ ہے. صفیر سے ہی عصفور ہے صاد کے ساتھ. عصفور, عصفور کہتے ہیں چڑیا کو, چونکہ چڑیا کی آواز جو ہے وہ, کچھ چڑیاں ایسی ہیں جن کی آواز سیٹی کی سی آواز ہے. ان حروف کا تلفظ ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے. ان حروف کی ادائیگی میں, بلکہ کچھ مساجد کے ائمہ جماعت ہیں جن کو میں غور کرتا ہوں تو وہ کچھ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں حرف صاد کو یا حرف سین کو کہ وہ باقاعدہ ایک مکمل سیٹی کی آواز بن جاتی ہے. چونکہ سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے, اس نسبت سے انہیں سے مراد وہی تینوں حروف الحروف الصفیریہ. حمزہ لام زبر, حمزہ لام زبر ال, ہا پیش ہو, را واو پیش فا, صاد فا صاد پیش
صاد زبر فا یا زیر را یا زیر یا زبر تا پیش کیا پڑھیں گے؟ ہاں حرف آخر ساکن ہو جائے گا تو یہ پڑھا جائے گا الحروف الصفیریہ بھی کہتے ہیں. حل ہو گیا لفظ صفیریہ. اب ہم ان آیات کو نکالیں گھر پہ جا کے جہاں پر سین ہے، صاد ہے یا ثا ہے اور اس کو یا زا ہے، اور اس کو ہم اس قانون کے تحت ادا کریں تو صحیح ادا ہوگا. ذرا سی پریکٹس کرنا ہوگی ہمیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں صاد میں مثلاً ایک سیٹی کی سی آواز محسوس ہوگی. عبارت لکھ لی؟ سب نے لکھ لی عبارت؟ خوب. اس بحث کا آخری موضوع نویں قسم، اور فرماتے ہیں کہ نویں قسم ہونٹوں کے حروف. ہونٹ کو ہم نے عربی میں کیا کہا تھا؟ ہونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفویہ، شفا، شفہیہ، درست ہے؟ الحروف الشفویہ. خوب. فرماتے ہیں کہ زیریں ہونٹ کے اندرونی حصے، سمجھنے کے لیے میں اردو میں ہی لکھ دوں، آسان اردو میں، زیریں بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے. اچھا یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے ہونٹ کے دو حصے کیے ہیں. ہم نے سے مراد علماء تجوید نے باہر کا حصہ خشک ہے، اس کو ہم نے کیا کہا؟ بری. اندر کا حصہ تر ہے، اس کو کیا کہا؟ بحری. ہاں بحری نہیں کہنا ہے، بحری. خوب. دو حصے ہیں، اور اس کے بعد خود ہونٹ، اوپر کا ہونٹ الگ، نیچے کا ہونٹ الگ. بس ہونٹ کے دو حصے ہیں. فرماتے ہیں نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے، سمجھ لیجئے تر حصے یا بحری حصے، تر حصہ یا بحری حصہ. نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ثنایا علیہ کے کنارے لگیں. ثنایا علیہ کے کنارے لگیں. پھر میں عرض کر دوں، ہمیں اصطلاح اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم اصل کو سمجھ لیں. اصطلاح کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ ہم اصل مخرج کو سمجھ لیں کہ کون سا حرف دہن کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے. یوں عام طور پہ جو ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ 18 حروف تو اردو میں ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں. 10 حروف ہیں جن پر ہمیں محنت کرنا ہے ان کو صحیح ادا کرنے کے لیے. مقصد کیا ہے؟ ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہماری دعائیں جو عربی میں ہیں وہ صحیح ادا ہو جائیں، ان میں کوئی زیر زبر پیش میں یا اس میں حروف کی ادائیگی میں گڑبڑ نہ ہو. درست ہے؟ بس یہ تشریح جو ہم دے رہے ہیں، تفصیل جو ہم دے رہے ہیں، علماء تجوید نے تشریح دی ہے، وہ اس لیے کہ ہم اصل کو سمجھ لیں. جب ہمیں بیس معلوم ہوگی تو ہماری عمارت بالکل برابر ہوگی. زیریں ہونٹ کے اندرونی حصے سے ثنایا علیہ کے کنارے لگے تو حرف فا، فا، فا. جیسے ہم نے ایک مثال دی تھی عصفور. آیات قرآنی میں کہاں پر فا ہے ہمارے پاس؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، فَبِأَيِّ، فا، فا. اصل ادائیگی کیا ہے اس کی؟ فا. لیکن اردو دان افراد کے لیے آسان ہے، وہ فا بھی کہہ دیتے ہیں. فَبِأَيِّ، فا. فا میں کیا ہوا؟ زبان نہ ثناء علیہ کا کنارہ نہ باہر ہے یعنی بری پر ہے نہ بحری پر، درمیان میں ہے. فا، فَبِأَيِّ، فَبِأَيِّ، فَبِأَيِّ. درست ہے؟ واضح ہے؟ فرماتے ہیں دونوں ہونٹوں کے ثناء علیہ کے کنارے لگیں تو حرف فا ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے دونوں ہونٹوں کے
اندرونی حصے تر حصوں کے اندرونی تر حصوں کے اتصال سے کون سا حرف ادا ہونا چاہیے؟ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصوں کے اتصال سے حرف با. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. فَبِأَيِّ آلَا جو مثال دی تھی ابھی، فَبِأَيِّ بسم اللہ اتصال سے حرف با. ادا ہوتا ہے، اس لیے اسے حرف بحری کہتے ہیں. حرف بحری کون سا حرف ہو گیا ہمارے پاس؟ حرف با. خوب. ہونٹوں کے بند ہونے پر جو خشک حصے نظر آتے ہیں، ہونٹوں کے بند ہونے پر جو خشک حصے نظر آتے ہیں، ان بیرونی خشک حصوں کے اتصال سے حرف میم ادا ہوتا ہے. حرف میم ادا ہوتا ہے. اس لیے اس کو حرف بری کہتے ہیں. پاکستان کی افواج کون کون سی ہیں؟ بری، بحری اور فضائی. خوب. ہمارے ہاں بحری استعمال ہوتا ہے. بحری میں با کے نیچے زیر محسوس ہو رہا ہے، اصل میں تلفظ کیا ہے؟ بحر. بحر بحر. خوب. بحری حرف بری کہتے ہیں. یہ عبارت ہو گئی پوری؟ لکھ لی سب نے؟ مٹا دوں؟ عبارت میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے تر حصے یا بحری حصے سے ثنائے اولیاء کے کنارے لگیں تو حرف فا ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصوں کے اتصال سے با، اور بند ہونے پر جو خشک حصے نظر آتے ہیں ان بیرونی حصوں کے اتصال سے حرف میم. بس با اور میم دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ہوا. با تر حصہ اور میم خشک حصہ. با تر حصہ بحری اور میم خشک حصہ. ہو گئی عبارت؟ لکھ لی؟ خوب. یہ چیز سمجھ لی؟ جب دونوں ہونٹ ملیں تو اندرونی تر حصے سے حرف با اور خشک حصے سے حرف میم. پوری عبارت ہی مٹا دی. خوب. حرف با اور میم میں دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے دونوں ہونٹ کا استعمال عربی میں کیا کہلاتا ہے؟ انطباق الشفتین. انطباق الشفتین. حمزہ نون زیر، حمزہ نون زیر، طا زیر، با الف زبر، کیا بنا؟ قاف میم پیش، قاف شین پیش، شین زبر، فا زبر، تا یا زبر، تا یا زبر، نون زیر، کیا پڑھیں گے؟ شفتینی. حرف آخر ساکن کیا پڑھیں گے؟ انطباق الشفتین.
انطباق الشفتین، بہت خیال رہے، اس انطباق الشفتین میں تا کا مخرج الگ ہے، تا کا مخرج الگ ہے، تا موٹا ہے، تا باریک ہے، تا تفخیم سے ہے، تا ترقیق سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ با اور میم کا تلفظ انطباق الشفتین سے ہوتا ہے، حرف با اور میم میں دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، ہاں، دونوں ہونٹ آگے کو اس طرح نکلیں کہ باچھیں ملی رہیں، دونوں ہونٹ آگے کو اس طرح نکلیں کہ باچھیں ملی رہیں، باچھیں ملی رہیں، ادا کریں با، یہ باچھیں ہیں ہونٹوں کے، بالکل ہمارا آخر کا حصہ یہ باچھیں ہیں، یہ آخری حصہ جو ہونٹ کا ہے یہ باچھیں کہلاتا ہے، باچھیں ملی رہیں۔ حرف با اور میم میں دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، دونوں ہونٹ آگے کو اس طرح نکلیں کہ باچھیں ملی رہیں اور ہونٹوں کے وسطی حصوں سے ایک سوراخ سا بن جائے، وہ جو پیش والی بحث آئی تھی، طا کے اوپر پیش والی بحث، اس کو سمجھ لیں، اور ہونٹوں کے وسطی حصوں سے ایک سوراخ سا بن جائے، وسطی یعنی درمیانی حصوں سے ایک سوراخ سا بن جائے۔ صاد میں طا میں ہمیں سوراخ نہیں بنانا ہے، بانچھیں نہیں ملانا ہے، ہونٹ کو آگے کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، جو یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ بانچھیں ملا کے ہونٹ کو آگے لا کر طا نہیں کہنا ہے، درست ہے۔ پیش آ جائے گا تو پھر وہ طا پیش کی وجہ سے دونوں بانچھیں ملیں گی، اور یا واو کی وجہ سے سوراخ سا بن جائے تو کون سا حرف بننا چاہیے؟ واو، 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 بانچھیں مل گئیں، آگے گول سا دونوں ہونٹ کے درمیان گولائی آ گئی اور حرف واو، واو، یہ ہونٹوں کے حروف ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کو کبھی کیسے پڑھتے ہیں؟ واو، نچلے ہونٹ کو استعمال کرتے ہیں ثناء اولیاء کے کنارے کے ساتھ، واو۔ قل ہو واللہ احد، قل ہو واللہ، قاف لام پیش، قل ہا پیش، واو لام زبر، لام کھڑا زبر، ہا پیش، کیا بنا؟ ہاں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قل ہو اللہ میں ہونٹ گول ہو کر آگے آ جائیں گے، بانچھیں مل جائیں گی تو واو ادا ہو جائے گا۔ ویسے اگر ہم حرف واو کو پڑھیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ ثناء اولیاء کے کناروں کو بری ہونٹ پر، نچلے زیریں بری ہونٹ پر لے کر آتے ہیں تو حرف واو ادا ہوتا ہے۔ اصل اس کی کیا ہے؟ اردو میں حرف واو جیسے بھی ادا کیا جا رہا ہے یہی عربی ہے، لیکن یہ اصطلاح ہے، اصطلاح کو سمجھ لیں۔ دونوں ہونٹ آگے کو اس طرح نکلیں کہ بانچھیں ملی رہیں اور ہونٹوں کے وسطی درمیانی حصوں میں ایک سوراخ سا بن جائے تو حرف واو ادا ہوتا ہے، درست ہے، واضح ہے۔ اچھا، یہ دونوں حروف حرف با اور میم انطباق الشفتین سے ادا ہوئے، با اور میم انطباق الشفتین سے ادا ہوئے، اور واو اور واو میں دونوں ہونٹ بانچھوں سے ملتے ہیں، درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ سوراخ سا ہو جاتا ہے، سوراخ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس حرف کو، کون سے حرف کو؟ اس حرف کو
حرف انضمام الشفتین، انضمام الشفتین، حرف انضمام الشفتین کہتے ہیں۔ یہ ایک حرف ہے جو منظم ہو جاتا ہے، ہونٹوں کے منظم ہونے سے ادا ہوتا ہے، بانچھوں سے لے کر درمیان تک، لیکن درمیان میں ایک گولائی پیدا ہوتی ہے، یہ منظم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، درست ہے؟ اس لیے اس حرف کو حرف انضمام الشفتین کہتے ہیں، انضمام الشفتین سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ یہ عبارت لکھ لی؟ سب نے لکھ لی؟ خوب۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ فا کے تلفظ میں ایک ہونٹ، بہت آسان ہو گیا، فا کے تلفظ میں ایک ہونٹ، اور با میم اور واو کے تلفظ میں با میم اور واو کے تلفظ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹ۔ کا دخل ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان چاروں حروف کو کون سے چاروں حروف؟ فا، ان چاروں حروف کو دو نام دیے انہوں نے، الحروف الشفویہ یا الحروف الشفہیہ کہتے ہیں۔ ان کو حروف شفویہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں ایک حرف میں جو ہے وہ ایک ہونٹ کا استعمال اور تین حروف میں دونوں ہونٹوں کا استعمال ہے، اس لیے ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ درست ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ حروف ہجا ہمارے پاس کتنے ہیں؟ حروف ہجا ہمارے پاس حروف تہجی 28 ہیں، علماء کے نزدیک بحث ہے کہ 29 ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک بحث ہے کہ 30 ہیں۔ حروف ہجا یا ہجائیہ دونوں نام ہیں، 28 ہیں، درست ہے؟ وہ علماء جو کہتے ہیں کہ 29 ہیں، وہ الف اور حمزہ کو الگ الگ شمار کرتے ہیں، الگ الگ شمار کرتے ہیں۔ وہ حروف جو وہ علماء، وہ قاری حضرات جو 30 حروف کے قائل ہیں، وہ لام الف میں اس الف کو بتانے کے لیے لام کے ساتھ ملا کر اسے 30واں حرف بنا دیتے ہیں، لام الف کو 30واں حرف بنا دیتے ہیں۔ لیکن زیادہ علماء جو تجوید سے متعلق ہیں، مجودین نے ان دونوں کو لغو کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہی الف زیر زبر پیش کے ساتھ آ جائے تو حمزہ کہلائے گا، اور حمزہ کے اوپر سے زیر زبر پیش ہٹا دیں اور جزم ہٹا دیں تو یہ الف بن جائے گا۔ واضح ہے؟ خوب۔ ان حروف کی اپنی ایک قیمت ہے جس سے شعراء حضرات تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات نکالتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حروف ہیں
قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے آغاز میں کہیں ایک حرف، کہیں دو حرف، کہیں تین، حتیٰ 5 حرف تک، آغاز میں 5 حرف تک آتے ہیں۔ مثلاً ایک سورہ قرآن شروع ہوتا ہے حرف نون سے، ایک سورہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف قاف سے، ایک سورہ قرآن شروع ہوتا ہے حرف صاد سے، سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے 3 حروف، اچھا یہ جو ہے وہ ایک حرف والے ہیں، 2 حرف والے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حرف والا ہے، ٹھیک ہے، 2 حروف سے آغاز، مثلاً یاسین، طاسین، طٰہٰ، 2 حروف والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ یاسین۔ اور ایک عارف عالم نے جب ان سے کہا کہ یہ یاسین کا مطلب کیا ہے، یاسین کا معنی کیا ہے، تو ایک بہت عظیم عارف، بہت عرفان کی انتہائی بلندی پر پہنچے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ یہ یاسین اصل میں یا حسین تھا، چونکہ نوک نیزہ پر سر مظلوم طویل راستہ سفر اختیار کرتا رہا تو یہ ہا گر گئی، اس سے یہ یاسین بنا۔ انہوں نے اس کو تعبیر کیا حضرت سید الشہداء ابو الاحرار امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ خوب کچھ حروف ہیں جو کچھ صورتیں ہیں جو 3 حروف سے آغاز ہوتا ہے، مثلاً سورہ بقرہ، یہ کیا ہے؟ اسے کیا پڑھیں گے؟ اسے کیا پڑھیں گے؟ خوب، ایک سورہ ہے کہ جو 5 حروف پر ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مقطعات، چونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت سے افراد جب تلاوت قرآن کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، درست ہے؟ ان کو تو الگ الگ پڑھ لیتے ہیں کہ الگ الگ لکھے ہوئے، یہ ملا کر لکھے گئے ہیں تو ان کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ملا کر لکھے گئے ہیں ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ملا کر لکھے گئے ہیں ساتھ پڑھ لیتے ہیں، چونکہ ملے ہوئے ہیں تو ان کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہ سب کے سب الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آسان ہے۔ خوب، 4 حرف والے ہم نے نہیں لکھے، 4 حرف سے آغاز ہونے والے سورے الف لام میم را، یا الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ 4 حروف والے ہیں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ پھر ہم دہرا دیں کہ جس حرف کے اوپر مد لگا ہوا ہے اسے ہمیشہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ حرف مد جس پر ہے اسے کھینچ کے پڑھا جائے گا، اس کے اوپر توجہ دی جائے انشاءاللہ۔ یہ جزوات آپ تک پہنچے ہیں، اس میں یہ حروف موجود ہیں۔ ہماری نئی بحث شروع ہوتی ہے، بہت آسان، ہم عام الفاظ میں دہرا چکے، لیکن اب اس کی عبارت ہے۔
البتہ کہ عبارت کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اصطلاح کا جاننا ضروری ہے، لہٰذا ہم اس کی عبارت کو اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ عربی میں زیر زبر پیش، مد، جزم اور تشدید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وجہ تھی؟ ہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کوفے میں مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیت شرف میں مزمحل تھے، ذرا سا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بے چینی کے آثار تھے۔ ان کے ایک صحابی حضرت ابو الاسود دؤیلی کوفہ مولا کائنات، صحابی حضرت ابو الاسود دؤیلی، روایت کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ابو الاسود دؤیلی تشریف لائے اور انہوں نے چہرہ اقدس پہ اضمحلال دیکھا تو پوچھا مولا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں کوفے کی گلی سے گزر رہا تھا اور ایک فرد تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس میں وہ جو آیت پڑھ رہا تھا اس میں ایک زیر کی جگہ، ایک پیش کی جگہ زیر کو پڑھا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور ایسی بہت سی مثالیں وہاں موجود ہیں۔ حمزہ نون زیر، نون زبر، نون لام زبر، لام کھڑا زبر، ہا زبر، کیا بنا؟ با زبر، را یا زیر، حمزہ دو پیش، کیا بنا؟ میم زیر، نون لام زبر، میم شین پیش، را زیر، کاف یا زیر، نون زبر، کیا پڑھیں گے؟ پورا جملہ کیا ہوگا؟ ان اللہ یا ان اللہ، آیت میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا میں، ان اللہ ہے، ذہن ان اللہ بری من المشرکین، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ پر زبر ہے، خیر سبقت لسانی، خوب۔ من المشرکین، واو زبر، را زبر، سین واو پیش، لام پیش، ہا الٹا پیش، کیا پڑھیں گے؟ اس آیت میں وہ پیش کی جگہ زیر پڑھ رہا تھا، آیت کا معنی بالکل پلٹ گیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ظاہری ترجمہ، بے شک وحدہ لا شریک جل جلالہ بری ہے، بیزار ہے مشرکین سے، اور اللہ کا رسول بھی۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ اس کے پیش کی جگہ زیر پڑھنے پر معنی پلٹ گیا، اللہ الگ ہو گیا، مشرکین کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہو گیا، آیت الٹ گئی۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول سے اور، آیت کا معنی بالکل پلٹ گیا۔ ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابو الاسود دؤیلی نے سوال کیا، مولا نے فرمایا کہ وہ اس آیت کو یوں پڑھ رہا تھا، تو دؤیلی بیٹھو اور بیٹھ کے یہ قانون لکھو۔ مولا کائنات نے یہ قانون لکھوایا پورا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ مختلف کتب میں موجود ہے، تاکہ غیر اہل عرب، خود عرب بھی غلطی کر جاتے ہیں، غیر اہل عرب قرآن کو صحیح پڑھیں۔ تجوید کا معنی ہمیں کیا معلوم ہوا تھا؟ تجوید کا لغوی معنی کیا معلوم ہوا تھا؟ صحیح پڑھنا، اچھا پڑھنا، واضح پڑھنا، صاف پڑھنا۔ پھر اس کی جو اصطلاحی تعریف ہم نے کی، اس کے زیر زبر پیش، اس کے حروف، اس کے مخارج، ان تمام کا مجموعہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ اس بنا پر ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم تجوید کو حاصل کریں۔ اس میں ہیں حرکات، سکنات اور علامات ضبط۔ یہ واضح ہے؟ یہ میں نے پہلی کلاس میں دہرایا تھا، اس کو دوبارہ اس لیے دہرا دیا کہ تازہ ہو جائے۔ ہماری بحث ہے حرکات و
سکنات و علامات ضبط کس کے؟ قرآن کریم کے. درست ہے؟ ورنہ حرکات، سکنات، علامات اور بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوئی. حرکات میں ہمارے پاس زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. دو زبر ہو جائیں تو یہ تنوین کہلاتا ہے، دو زیر ہو جائیں تو یہ بھی تنوین، دو پیش ہو جائیں تو یہ بھی تنوین. حرکت سمجھ میں آ گئی؟ خوب. سکنات میں ہمارے پاس کیا ہے؟ جزم ہے، جس کی ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے. جزم. سکنات میں ہمارے پاس جزم ہے جس کی شکلیں یہ کیا کہلایا؟ زبر. اسے کیا کہا؟ زیر. اسے کیا کہا؟ پیش. اسے کیا کہا؟ جزم. اس کے بعد پھر یہ علامات ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ایک لکھت میں بڑی، ایک لکھت میں چھوٹی. اس علامت کو کیا کہا؟ مد. مد. یا علی مدد کیا مطلب ہے؟ جو دعائے کمیل میں بھی آیا ہے، یا ربی مدد تو یدی، اے اللہ میری مدد کر. مدد تو یدی، مدد کر. مدد کر یعنی کھینچ لے، میرے ہاتھ کو کھینچ لے، یعنی مجھے سنبھال لے. یا علی مدد، جو اللہ کے حکم سے نبی اللہ نے کہا، نادِ علی مظہر العجائب، یا علی مدد. کہا اے مولا کائنات اس مشکل سے، اس پریشانی سے مجھے کھینچ لیں. تو مولا کائنات کس کی اجازت سے کھینچیں گے؟ ہاں، یہ اس کی مرضی کے بغیر آگے نہیں بڑھتے، وہ ان کی مرضی کو پورا کر دیتا ہے. درست ہے؟ جو کچھ معصومین کہتے ہیں اسے اللہ قبول کر لیتا ہے، پورا کر دیتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے کہا اسے معصومین نے پورا کیا. بس اس کی مرضی ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ان کی مرضی. مد. اس کے بعد ہے ایک علامت، یہ کیا ہے؟ تشدید. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشدید. تشدید اصل میں کیا ہے؟ دو ہم جنس حروف کا یکجا ہونا، جس میں پہلا ساکن حرف جو اپنے سے گزشتہ متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے، اور دوسرا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے. واضح ہوا؟ تشدید کی تشریح کیا ہے؟ دو ہم جنس حرف. ایاکا، ایاکا، ایاکا. حمزہ یا زیر، یا الف زبر، کاف زبر، کیا پڑھیں گے؟ ایاکا. سورہ حمد دو جگہ پر آیا. فرق جو ہم نے عرض کیا تھا 7 مقامات پر سورہ حمد میں احتیاط رکھنا ہے، بغیر حمزہ پیدا کیے الگ الگ کرنا ہے. اس میں کا ایک مقام یہ ہے جو نعبدو سے ملا، اور دوسرا مقام یہ ہے جو نستعین، نستعین سے ملا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس یا کے اوپر تجدید ہے. ایاک نعبد. اور کوئی مثال لائیں، اور کوئی مثال لائیں جہاں پر خود لفظ اللہ میں تجدید ہے. جب ہم اس کو فک ادغام کریں، اس کو الگ الگ کریں تو کیا ہوگا؟ حمزہ لام زبر، لام الف زبر، ہاں پہ ہالٹا پیش ہو. جب ہم نے ملا کر لکھا، پہلا ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا، حمزہ لام زبر
اور دوسرا لام جو ہے وہ اپنی حرکت سے ملا، لام الف زبر لا، کیا بنا؟ اللہ، ہا الٹا پیش۔ اچھا ہم نیت کرتے ہیں، مثلا میں نیت کرتا ہوں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ حج اور عمرے کی کلاسز میں وہ افراد جو مستقل ہمارے ساتھ سفر میں، انہوں نے تو میرا نام بھی یہی رکھ دیا، اور وہ نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ مثلا کل روز جمعہ ہے، اور ہر وہ فرد جو یہ چاہے کہ وہ دنیا سے رخصت کے بعد، انتقال کے بعد، جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی اس کا جسم صحیح و سالم رہے، کہ جس کی مثال حضرت حجر ابن عدی علیہ السلام مولا امیر المومنین کے صحابی کی صورت سامنے آئی، جسے دشمنوں نے جسم اکھاڑ لیا تھا شام میں۔ 1400 سال بعد آنے والا جسم اسی طریقے سے تر و تازہ جیسے ابھی دفنایا ہو۔ یا جمہوریہ اسلامی ایران کے بہت سے شہداء، یا ہمارے پاکستان کے بہت سے شہداء جو یہاں پاکستان میں شہید کیے گئے اور دفنایا گئے، اور ان کا جسم بنا بر وجہ بدلا گیا، تو وہ بالکل تر و تازہ، بالکل ایسے جیسے ابھی دفنایا ہو۔ ایسا رہنا چاہے تو تینوں کام کرے، یا تین میں سے ایک کام کرے۔ نماز شب پڑھے، بہت آسان ہے، فجر سے پہلے نہیں اٹھ پاتا، نہیں اٹھ سکتا، نماز عشاء کے بعد نماز شب پڑھ لے، اس ترتیب سے جو شرع نے لکھی ہے، وہ جو لوگوں نے اب بنا لی ہے، یوں کر لو یوں کر لو، نہیں، ترتیب وہی رہے گی، نماز شب پڑھے۔ یا جب مؤذن اذان کہہ رہا ہو تو ساری باتیں چھوڑ دے، مؤذن کی اذان کے ساتھ اذان کو دہرائے، اذان کا احترام، مؤذن کی اذان کے ساتھ اذان کو دہرائے، یا خود جائے مسجد میں جا کے مائک کے اوپر اذان کہے مثلا، یا گھر میں جب نماز پڑھ رہے تو بلند آواز سے اذان و اقامت کہے، مؤذن کے ساتھ اذان کہے۔ تیسرا عمل ہے غسل جمعہ۔ مثال ہماری چلی ہے تجدید سے، غسل جمعہ۔ نیت کیا ہے؟ میں غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً، ہاں یہ ہے بحث۔ افضل ہے، مثلا ایک فرد ہے کہ جس کے 2-3 جمعہ گزر گئے کہ وہ غسل نہیں کر سکا، یا مثلا 3 شعبان کا، 15 رجب کا، آپ خدمت میں عرض کریں کہ 15 شعبان کا، ان ایام میں جس کے اندر غسل بے انتہا اجر و ثواب کا حامل ہے، یا کوئی واجب غسل، تو افضل ہے کہ وہ حمام میں نیت کرے غسل ما فی الذمہ قربتاً، بحث ہماری یہاں پر اس کے لیے اتنا لمبا گئے ہم، قربتاً ما فی الذمہ۔ ما فی الذمہ میں کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ مثلا 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، اب وہ 60 سال کے غسل اس کی گردن پر آ گئے، واجب بھی مستحب بھی، وہ چاہتے ہیں ان تمام کا اجر لے، ایک غسل کرے گا، نیت مکمل کرے گا، غسل ما فی الذمہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ترتیبی۔ اب بحث آ گئی یہاں پر، ذمہ، ذال میم زیر ذم، میم ہا زبر، یا میم زبر ما، تا زبر تا، ما فی الذمہ، حرف آخر ساکن ہو گیا، ما فی الذمہ۔ یہ تجدید سے ہم نے حروف کو الگ الگ کر دیا۔ بحث ہماری کہاں پر ہے؟ تجدید میں۔ قربتاً، حمزہ لام زیر ای، حمزہ لام زیر، لام لام زبر، لام لام زبر، لام الف زبر، ہا پیش، کیا بنا یہ؟ الاللہ۔ اور لا الہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزہ لام زیر، لام لام زبر، لام الف زبر، ہا پیش، لا الہ الا اللہ۔ نیت میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتا ہوں قربتاً، روزہ رکھتا ہوں صحت و عافیت کے لیے، مثلا قربتاً الی اللہ، اے بی سی ڈی ای والا، ای ایل اے ایل، ایلل ایل اے ایچ، لا الی اللہ، درست ہے؟ الی اللہ، یہ فرق یہ نیت میں ہے، الی اللہ، اور یہ کلمے میں ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔
خوب، یہ ہماری ویسی تشدید میں جو ہم اس طرف چلے گئے، اور یہ ہمیں انشاءاللہ کر لینا چاہیے۔ اللہ اور اللہ میں کیا معنی کا کیا فرق ہے؟ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، مثلا یہ ہو گیا اللہ۔ اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی اللہ، اللہ سوائے اللہ کے، اللہ بمعنی سوا، اللہ، اللہ یعنی سوا، اللہ، اللہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ سوائے اللہ کے، سوا نہیں، اللہ نہیں، یہ کام کرو و اللہ یہ کام کرو، یا یہ کام کرو، اگر نہیں کرتے تو یہ کام کرو۔ اللہ دوسرا معنی اس کا ہم اردو دانوں کے لیے نہیں، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ، وہاں لا نہیں کے معنی میں آ گیا الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ، ایک ترجمہ اور، اللہ کے علاوہ، اللہ یعنی علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ وَهُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، درست ہے؟ الہ تک، اللہ کا الہ تک، مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، میں نے سرت، میں نے سیر کی، بصرہ سے کوفہ تک، الہ بمعنی تک، یہاں پر بمعنی تک بھی ہے، الہ کے کئی معنی ہیں۔ عربی کا کمال یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے کئی معنی ہیں، کچھ اب ایسے کہ ایک ایک لفظ کے یا جملے کے معنی ہوں تو کئی اپنے ما سبق ما بعد کے لحاظ سے اس کا معنی واضح ہوتا ہے۔ نیت کے لیے کیا کہیں گے؟ نیت کے لیے میں نے عرض کیا قربتاً الی اللہ، ایک ہی ساؤنڈ، الی اللہ، جی ایک لا، نیت کے لیے اللہ یا ہاں ای اللہ، اے بی سی ڈی ای والا ای، ایل اے ایل کیا بنا؟ الل، ایل اے ایچ، لا، اللہ، یا ایچ یو کر دیں، اللہ، اللہ، درست ہے؟ یہ نیت میں ہے۔ اور ای ایل ایل اے ایل یہ کیا ہے؟ الل، وہ کلمے میں استعمال ہوگا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، یہ نیت میں استعمال ہوگا ای اللہ، توجہ رہے اس کے اوپر۔ ہاں دیکھیے، میں یوں عرض کروں کہ کسی بھی عمل کے لیے بولنا شرط نہیں ہے، بولا اس لیے جائے کہ ہمیں پتہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں۔ مثلا نماز ظہرین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نماز تمام ہوئی، آنے والے نے کہا کیا کیا، تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے مثلا نماز ظہر پڑھی، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، نماز ظہر پڑھتا ہوں 4 رکعت، ہاں قبلہ رخ قربتاً الی اللہ، درست ہے؟ الفاظ میں نیت کا دہرانا شرط نہیں ہے، افضل اس لیے ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ عصر کی پڑھ رہا ہوں کہ مغرب کے عشاء کے فجر، اس لیے ہم الفاظ میں دہرا لیتے ہیں، ورنہ انما الاعمال بالنیات، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مسجد میں یا گھر کے مصلی پر پہلے مغرب پڑھوں گا پھر عشاء، ترتیب شرط ہے۔ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھوں گا، معین کیا، اور تیسری رکعت میں مجھے کیا پڑھنا ہے؟ تسبیحات 4 کس کو یاد ہیں؟ سین با پیش، ہاں الف زبر، نون لام زبر، لام کھڑا زبر، ہاں زیر، کیا بنا؟ تسبیح اول،
واو لام زبر، حامیم زبر، دال پیش، لام لام زیر، لام الف زبر، لام کھڑا زبر یا وہی الف زبر، ہا زیر، کیا پڑھیں گے؟ واو زبر، لام الف زبر، حمزہ زیر، لام کھڑا زبر، حمزہ ہا زبر، حمزہ لام زیر، لام لام زبر، لام کھڑا زبر، ہا پیش، کیا پڑھیں گے؟ واو لام زبر، لام کھڑا زبر، ہا پیش، حمزہ کاف زبر، با زبر، را پیش، حرف آخر ساکن، کیا پڑھیں گے؟ اس کو کہتے ہیں تسبیحات واحد اثنین ثلاثہ اربعہ. یہ ہیں تسبیحات اربعہ جو نماز کی تیسری رکعت میں مغرب میں یا ظہر عصر میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اور عشاء میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ پڑھنا لازم ہے، 3 مرتبہ پڑھنا افضل ترین، تاکہ تینوں میں سے کوئی ایک تو کم سے کم صحیح ادا ہو جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. وقت بہت کم ہے اور ہم دوسری بحث میں چلے گئے. خیر اچھا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے. فرماتے ہیں کہ زبر زیر پیش کی ادائیگی کی مقدار، یہ کلاس میں دے چکا ہوں نا، یہ کلاس ہو چکی ہے. خوب. ہاں، انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا، پورا کھلنا اور 2 3 4 کھلنا. فرماتے ہیں الٹا پیش کھڑی زیر یا کھڑا زبر. الٹا پیش کھڑی زیر کھڑا زبر. ایک تو بحث یہ تھی کہ برابر ہے الٹا پیش واو کے، کھڑی زیر یا کے، اور کھڑا زبر الف کے. واو یا الف لکھیں یا الٹا پیش کھڑا زبر کھڑی زیر. ادائیگی کیسے کرنا ہے یہ بھی میں دہرا چکا ہوں. دہرایا اس لیے کہ اس وقت اس لیے دہرا دیا کہ یہ بحث سے متصل ہے. اعراب یعنی زبر زیر پیش میں زیر کو ایسے ادا کریں کہ اگر زیر کو کھینچا جائے تو حرف یا پیدا ہو جائے. زیر کو کھینچے تو حرف یا پیدا ہو جائے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں نہیں، یہ جو ہے وہ عبارت، یہ بسم اللہ جو ہے وہ صحیح واضح نہیں کرے گی. مثلا ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، صلوات بھیجے محمد ہمارے محمد. سورہ فتح کی آخری آیت جس میں 28 کے 28 حروف تہجی موجود ہیں. اگر ہم مکمل پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ ہی یا رسول اللہ پڑھیں گے. ہم اذان پہ چلے آتے ہیں، اس میں زیادہ آسان ہے. پہلے ہمارے پاس پیش آ جائے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر. تلفظ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تلفظ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر الگ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم زیر سے پیش سے آگے ہیں، زیر سے آگے ہیں پیش کی طرف. اللہ پیش کو ایسے ادا کریں کہ اگر کھینچا جائے
تو حرف واو پیدا ہو جائے، حرف واو پیدا ہو جائے، درست ہے؟ کبھی بھی ہم اردو دانوں کی طرح یا غیر اہل عرب کی طرح اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، اللہ اکبرو اردو والوں کے لیے صحیح ہوگا ان کی اپنی ادائیگی میں، قاعدہ تجوید کے تحت پیش کو ایسے ادا کرنا ہے کہ اگر اسے کھینچیں تو حرف واو پیدا ہو جائے، درست ہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، اللہ اردو میں صحیح ہوگا، دوسری زبانوں میں صحیح ہوگا، قاعدہ تجوید کے تحت اللہ کہنا ہے، اللہ ادا ہونا ہے۔ اسی طریقے سے زیر کو سبحان اللہ والحمد للہ نہیں ہے، سبحان اللہ کھینچا جائے تو حرف یا پیدا ہو، سبحان اللہ، درست ہے؟ زیر کو ایسے ادا کریں کہ وہ یا کو پیدا کرے، یا کو پیدا کرے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں یا مجہول نہیں ہے، عربی میں یا مجہول نہیں ہے، کیا مطلب؟ تے سے کے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، بولتے سنتے، یا مجہول بڑی یا، عربی میں صرف چھوٹی یہ ہے، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں چھوٹی یہ بڑی یہ، عربی میں بڑی یہ، صرف ایک جگہ استاد حفص نے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ اس بڑی یا کو، یا مجہول کو استعمال کیا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، ایک جگہ خالی بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا تلفظ بھی نہیں بنتا، مثلا باسین زیر، شاباش شاباش، میم لام زیر، لام کھڑا زبر، ہا زیر، کیا پڑھیں گے؟ میم جیم زبر، را بڑی یہ، یا را یا مجہول، زیر اگر کہہ دیتے ہیں تو نہیں بنتا، بس خالی یہی کہیں گے را یا مجہول، رے مجرے، صرف پورے قرآن میں ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے استاد حفص نے، ورنہ اصل میں یہ مجریہا، را یا زیر، ری ہا الف زبر ہا، بسم اللہ مجریہا، اس کو کیا پڑھا ہے؟ مجریہا، پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ یا مجہول استعمال ہوئی ہے، بس جب بھی زیر آئے گا اس کو ایسے ادا کریں، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ ہی، زیر کو ایسے پڑھیں گے، اگر یہ کھنچ جائے تو یا معروف پیدا ہو جائے، بڑی یا مجہول کہلاتی ہے، چھوٹی یا معروف، بڑی یا مجہول ہے، چھوٹی یا معروف ہے۔ خوب، کیا چیز؟ چونکہ مجہول ہے، مجہول یہاں پر مجہول یعنی غیر معروف، ایک نئی چیز، اور نئی چیز ویسے تو الگ کئی معنی ہیں اس کے، لیکن ایک غیر معروف چیز، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وجود نہیں ہے، پیدا کی گئی، ادائیگی میں پیدا کی گئی، اصل میں نہیں ہے، ایک چیز پیدا کی گئی، بنا دی گئی، مجہول ہے، لوگوں کی اپنی جو ہے وہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں کہ ایک ہی آواز ساؤنڈ اور ایک ہی اس کی ساؤنڈ، ایک ہی اور ہے نا او کی ساؤنڈ نہیں ہوتی اس میں، ہاں اے او صحیح ہے، ہاں کے بجائے اے کی بجائے ہاں آپ نے الفابیٹ کو لیا، صحیح ہے، او کو ساؤنڈ جو ہوگی یو کی آئے گی اور اے کی الگ آئے گی، ایک ہی جو ہے وہ، ہاں جس طریقے سے اب اس وقت رائج ہے، جیسے زیڈ کو زی بنا دیا ہے، او کی
درست ہے. تو یہ آ کی آواز آئے گی، اے کی آواز نہیں ہے، آ کی آواز آئے گی. یعنی اگر ہم اردو میں لکھتے ہیں تو اے یہ بڑی یا یہ آ رہی ہے، یا او کو ہم لکھتے ہیں تو ہماری ادائیگی یعنی غیر عرب زبان میں، چاہے وہ انگلش ہو، فرینچ ہو، آج ہو، اس کے اندر او ہے. انگلش میں او نہیں ہے، انگلش میں وہ بن جائے گا یو. درست ہے. عربی میں بھی یو کی ساؤنڈ آئے گی، عربی میں یو کی ہی ساؤنڈ آئے گی، ای کی ساؤنڈ آئے گی. اے کی جگہ آ کی ساؤنڈ آئے گی. وہ انگلش میں کوئی ایسا وہ نہیں، الفابیٹ نہیں ہے کہ جو عربی سے، ای کے ساتھ چھوٹی اے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ای کی ساؤنڈ آئے گی. ہاں اس میں پھر ای ہوگا. درست ہے، اس میں ای ہوگا. بسم اللہ میں جو اب اس وقت تلاش کرنا پڑے گا بیٹا، فوری طور پہ تو نہیں میں بتا سکتا. تو اس کو ہم پڑھیں گے مجریہا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. قرآن کریم میں رے کے نیچے زیر نہیں لگا ہوا، وہاں لکھا گیا ہے ایسے ہی، انڈر بریکٹ لکھا گیا ہے، انڈر بریکٹ لکھا گیا ہے. خوب، اس کے اندر لازم یہ جو اعراب ہم نے، کیا نام ہے ان اعراب کے؟ زبر زیر پیش. اعراب کے نام کیا ہیں؟ زبر زیر پیش. اس کا دوسرا نام ہے فتحہ، کسرہ، ضمہ. جس حرف کے اوپر زبر آ جائے وہ حرف مفتوح کہلائے گا، فتحہ والا حرف. جس پہ زیر آ جائے وہ حرف مکسور، کسرہ والا. اور جس پہ پیش آ جائے وہ کیا کہلائے گا؟ مضموم. مضموم و مفتوح و مکسور. درست ہے. خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو ہم نے بحث میں سمجھا کہ ہم نے کہا بر اور بحر، بحر اردو کی طرح بحر نہیں پڑھنا ہے. اس کو بحر اردو والے اردو دان یا مثلا عرب زبان کے علاوہ کہتے ہیں بحر، بحر نہیں ہے، بحر. بحر ہاں ساکن ہے، بحر. اسی طریقے سے جہاں پر بھی جو بھی زبر والا حرف آ جائے گا اس کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے. اردو میں ہم کہتے ہیں لہر، بحر وغیرہ، لیکن یہ اصل میں لہرن، بحرن. درست ہے. حرف کی حرکت کو اس کی اصل پہ انجام دینا ہے، اپنے طریقے سے انجام نہیں دینا ہے. را میں مفتوح، رائے مفتوحہ یعنی وہ حرف را جس کے اوپر فتحہ آ جائے، رائے مفتوحہ کو ہمیشہ مفخم، تفخیم، منہ بھر کر پڑھا جائے گا. ایک قانون، جب بھی حرف را پر زبر آ جائے اس را کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے. حرف را کے اوپر اگر فتح آ جائے، زبر آ جائے یا مفتوح ہو تو اس کو ہمیں ہمیشہ تفخیم سے پڑھیں گے. اور دوسری را جو ہے وہ عام ترقیق کے ساتھ پڑھی جائے گی. ہمارے پاس کچھ حروف ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ اگر ساکن آ جائیں تو واضح کرنا ہے. قرآن کریم میں یہ لکھ لیا، قانون لکھ لیا. خوب، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ حروف ہیں کہ اگر ساکن آ جائیں یا ساکن کر دیے جائیں تو ان کو قلقلہ کیا جائے گا. مجموعہ ان حروف کا ہے، نام ان حروف کا ہے حروف قلقلہ، حروف قلقلہ. مجموعہ کیا ہے ان کا؟ قطب جدن، قطب جدن. اگر حرف قاف ساکن آ جائے تو اس کو واضح کرنا ہے. احق، احق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. حق واضح کرنا ہے, درست ہے. الحق یہاں پر دوسرا قاف جو ہے وہ ساکن کر رہے ہیں ہم. الحق مثلا یا احد, احد احد نہیں کہنا ہے, دال کے اوپر شد نہیں لگا, تشدید نہیں دینا ہے. احد درست ہے. اصل میں احدن تھا, ہم نے اس کو ساکن کیا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد, ملا کر پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دال کی مثال, قاف کی مثال, قاف کی مثال, دال کی مثال. وہاں کیا کہا تھا سورہ فلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق واضح ہوگا, قلقلہ ہو گیا, یعنی ہمارا حلق جو ہے وہ اس حرف کے ساکن ہونے پر حرکت کے ساتھ, ہمارا جو ہے وہ حلق حرف کے اوپر ساکن آنے کی بنا پر حرکت میں آ جائے گا. احق درست ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب, با ساکن کر رہے ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, با کی مثال, درست ہے. خوب. طا کی مثال, طا ساکن ہونا ہے, طاہرین بیچ میں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قدر کی آخری آیت پڑھیں. سورہ قدر کی آخری آیت مطلع, طا ساکن ہے, قلقلہ ہوگا یعنی متحرک ہوگا. مطلع نہیں پڑھنا ہے, مطلع نہیں پڑھنا ہے. مطلع فج, جیم کو ساکن کرنا ہے, جیم کو ساکن قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی متحرک پڑھنا ہے. مطلع الفجر ایک حرف, جیم دوسرا حرف, قاف تیسرا حرف, دال چوتھا حرف, با پانچواں حرف. 1 2 3 4 5. جب بھی یہ ساکن آئے حرف یا ساکن کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو قلقلہ کرنا ہے, اس کو واضح کرنا ہے کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا پڑھا, کیا واضح کیا. کچھ مقامات ہیں جہاں پر ہم نون کو غنہ کرتے ہیں. یہ لکھ لیا, مثالیں لکھ لیں, 5 مثالیں آ گئیں. کچھ مقام ہیں جہاں پر ہم حرف نون واضح پڑھتے ہیں, کہیں پر ہم اسے غنہ کرتے ہیں. غنہ کرتے ہیں یعنی خالی اس کی آواز نکالتے ہیں, وسط و لسان کو حنک اعلیٰ سے ملاتے ہوئے صرف آواز نکالتے ہیں. مثلا حرف نون کچھ مقامات پر واضح اور کچھ مقامات پر غنہ کیا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے. غنہ کرنا یعنی چھپایا جاتا ہے. حرف نون کچھ مقامات پر واضح پڑھا جاتا ہے. انا صاف واضح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا بسم اللہ الرحمن الرحیم, صاف اور واضح ہے. انا. اب اس کے بعد آ گیا انزلنا. انزلنا, ان میں کیا ہوا, ہم نے کیا کیا, خالی اس کو جو ہے مدغم کر دیا, اسے ہم نے اخفا کر دیا, اسے ہم نے چھپا دیا. آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو کوئی عیب تو نہیں ہے, چونکہ کل امتحان کا بھی ہے آپ کا سلسلہ.
10 ہے نا, کل 10 تاریخ, کل 10 تاریخ ہے میرے پاس. 10 تاریخ کا ہے پیپر آپ لوگوں کا, بہرحال معلوم کر لیں. اچھا خوب, ضمناً یہاں پر اب یہ بات آ گئی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے سجیشن دی ہے, یہاں کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے 1-2 دن کی یعنی 2 گھنٹے مجھے اور دیں. کلاسز آپ کی 10 اپریل کو لاسٹ کلاس ہے, درست ہے, جو میرے پاس لکھا ہے, جیسا میرے پاس ہے وعدہ کہ 10 کی میرے پاس, بہرحال پھر میں معلوم کر لوں گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ جو ہے وہ مجھے 2 گھنٹے اور دیں. یسرنا القرآن کا میں 2 گھنٹے میں دورہ کر دوں پورا. آپ لوگ وقت دیں گے تو انتظامیہ کو آپ بتا دیں گے, چونکہ میں نے ابھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آنے والوں پر ہے کہ اگر ان کے پاس وقت ہے تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں اس کو, چونکہ وہ یسرنا القرآن ہمیں اور بھی زیادہ آسانی سے اس تجوید کو, ورنہ یہ تجوید بہت تفصیلی ہے جو ہم نے یہ کلاسز دی ہیں, یہ آپ کو فشردہ کلاسز دی ہیں, ورنہ یہ تجوید کم سے کم 3 مہینے کی کلاسز ہیں اس میں, وہ بھی روزانہ, یعنی 90 گھنٹے پھر تجوید میں ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں جو ہمیں چاہیے. خوب, تو میں نے یہاں ان سے گزارش کی ہے انتظامیہ سے کہ مجھے 2 گھنٹے مزید دیے جائیں, تو میں یسرنا القرآن کا پہلے گھنٹے میں اول سے درمیان اور پھر دوسرے گھنٹے میں درمیان سے آخر تک کا ایک دورہ کروا دوں. وہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو اگر آپ سے آپ لوگ چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں قربتاً اللہ. انتظامیہ کا بتا دیں گے وہ وقت معین کر کے, مثلاً اگلی بدھ اور جمعرات 2 دن مثلاً وہ وقت معین کر کے مجھے بتا دیں گے, میں وقت دینے کو تیار ہوں. انزلنا میں ہم نے کیا کیا, بالکل ویسے ہی جیسے ہم انڈا کہتے ہیں, اردو دان کیا کہتے ہیں, انڈا نہیں کہتے, نون کو واضح نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں, انڈا. انگلش میں کیا ہے, نوٹ غنہ ہو گیا, نون اخفا ہو گیا, نون چھپ گیا, درست ہے. انگلش میں کیا ہوا, نون این واضح نہیں پڑھا گیا, چھپا کے پڑھا, خالی اس کی تری ادا کی ہم نے. انزلنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اب اس میں مختصر یہ موضوع دے رہے ہیں ہمیں, کچھ مقامات پر واضح اور کچھ مقامات پر غنہ کیا جاتا ہے, جس کی مثال ابھی ہم نے دی. انزلنا فرماتے ہیں ساکن نون, ہاں حرف نون, یہاں لفظ ساکن ہے, ساکن نون کا اظہار یعنی واضح, اظہار یعنی واضح, ساکن نون کا اظہار. فرماتے ہیں ساکن نون کے بعد حروف حلقی سے کوئی حرف حلقی آ جائے, حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف حلقی ساکن نون کے بعد آ جائے تو ساکن نون کو خوب صاف, جلد اور بغیر لمبا کیے پڑھا جائے گا. تو ساکن نون کو خوب صاف, واضح اور بغیر لمبا کیے پڑھا جائے گا, درست ہے. چاہے وہ حرف حلقی نون ساکن کے بعد اسی لفظ میں ہو یا اس کے بعد والے لفظ میں ہو. جیسے یا تو اسی لفظ میں ہوگا یا نون زبر, حمزہ واو زبر, حمزہ واو زبر کیا ہو گیا, حمزہ واو زبر او,
کیا پڑھیں گے؟ نون زبر اس میں کیا ہے؟ حمزہ حرف حلقی ہے، نون ساکن ایک ہی لفظ میں ہے. یہاں کیا کہا؟ چاہے وہ حرف حلقی نون ساکن کے بعد اسی لفظ میں ہو یا اس کے بعد والے لفظ میں ہو. تو یہ تو اسی لفظ میں ہے. یہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ نون کو اخفا، نون کو صاف اور واضح پڑھنا ہے چونکہ حرف حلقی ہے. اس کی مثال، ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن متصل بے حرف حلقی متصل بے نون ساکن، اور الگ الگ ہو تو میم نون زیر، ہاں میم نون زیر من، حمزہ میم زبر را دو زیر، کیا بنا؟ من امرن. ہاں، یا اس کے اگر ہم حرکات کو بدل دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ میم نون زبر، حمزہ زبر، میم زبر، را زبر، کیا بن گیا؟ من امرا. من، نون کو صاف واضح اور جلدی پڑھ دینا ہے. من امرا، درست ہے. ین اونا نہیں پڑھنا ہے. جیسے آپ زیارت حضرت صاحب الامر حجت آخر امام زمان نہ جلا، ہاں اس میں زیارت میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ یا صاحب الامر والزمان، السلام علیکہ یا صاحب الانسی والجان. جا یہ مد کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر نون جو ہے وہ تجدید کے ساتھ ہے. جان جمع ہے جن کی، جن و انس کے صاحب، جن و انس. انس سے مراد کیا ہو گیا؟ انسان. جن و انس، جنوں اور انسانوں کے مالک، جنوں اور انسانوں کے صاحب. ہاں جان. اب یہ جان میں کیا ہے؟ یہ نون جو ہے ایک تو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے چونکہ یہ جمع ہے، دو نونوں کا مجموعہ ہے. جان، چونکہ دو نون ایک ساتھ آ گئے ہیں تو یہ کھینچ کر پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھے جائیں گے، کھینچ کے پڑھے جائیں گے. لیکن اگر حروف حلقی سے پہلے آ جائے تو صاف واضح اور بغیر کھینچے پڑھا جائے گا. واضح ہو گیا؟ ین اونا، من امر عنہم، من ہوا، وغیرہ وغیرہ. خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ عبارت لکھ لی؟ سب نے لکھ لی؟ 15 حروف ہیں جہاں ساکن نون کو چھپا کے پڑھا جائے گا. یہ اظہار نون ساکن تھا. دوسرا موضوع کیا ہے؟ اخفاء نون ساکن. اخفاء، خفی، چھپا دینا، خفیہ کر دینا. فرماتے ہیں ساکن نون کے بعد مثال ذہن میں رہے، انا انزلنا، ساکن نون کے بعد 15 حروف. ساکن نون کے بعد ذہن میں رہے، ساکن نون کے بعد 15 حروف تا، ثا، جیم. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، سین، شین، صاد، طا، ذا، فا، طا، ذا، فا، قاف اور کاف. ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، ایک حرف رہ گیا، سا. تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، وا، تا، وا، فا، قاف اور کاف. راہ میں تو بدل جاتا ہے، نہیں یہاں پر پھر عبارت میں گڑبڑ ہے.
صاد، 15 ہو گئے. تا، ذا، فا، قاف اور کاف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خوب، ہم دوبارہ اس کو تحریر کریں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد. حرف ضاد کم ہے اس میں، واد. فرماتے ہیں ساکن نون کے بعد 15 حروف، یعنی یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ساکن نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انسان، هل اتی علی الانسان. مثلا آیات میں ہم تلاش کریں. ہاں، انتا، انتا نہیں پڑھیں گے. ان تقبلا، نون کو ایک پورے الف کی ادائیگی کی مقدار کے برابر اگر ان حروف سے اور اگر ان حروف کے بعد آ جائے. اور یہاں بھی وہی شرط ہے کہ لفظ سے پہلے ہو یا اسی لفظ میں ہو یا اس لفظ کے بعد ہو. ساکن نون کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ساکن نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. ان تقبلا میں تا کون سا حرف ہے؟ حرف اخفا. ان تقبلا. انزلنا میں زا کون سا حرف ہے؟ حرف اخفا. واضح ہے؟ خوب، آخری بحث آج کی، آج وقت ذرا زیادہ ہو گیا. آخری بحث ہمارے پاس ہے تنوین کی. یہ لکھ لیا عبارت. تنوین دراصل 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کی ادائیگی میں حرف نون پیدا ہوتا ہے. مثلا با 2 پیش برابر ہے با نون پیش. جیم 2 زبر، جیم 2 زبر برابر ہے جیم نون زبر جن. حمزہ 2 پیش برابر ہے حمزہ نون پیش ان. تنوین در حقیقت 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش جو ہیں، ان کی ادائیگی میں حرف نون لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے. لفظاً آید، خطاً آید، لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے. اور جب یہ اپنے کسی اگلے حرف سے ملانا ہو، مثلاً قاف لام پیش، ہا پیش، واو لام زبر، لام کھڑا زبر، ہا پیش، حمزہ زبر، دال ہا زبر، دال 2 پیش، کیا پڑھیں گے؟ احدن. اصل میں احدن ہے. جب ہم ساکن کرتے ہیں تو پھر اس دال کو ہم کرتے ہیں قلقلہ. قل هو اللہ احد. اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ حمزہ لام زبر، لام کھڑا زبر، ہا صاد پیش، صاد زبر، میم زبر، دال پیش. کیا ہے؟ کیا پڑھیں گے اس کو؟
قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پڑھیں گے؟ کہنے کہ نہیں یہ نہیں پڑھیں گے، تنوین اگر ملا کر پڑھنا ہے ہمیں تو یہ تنوین کا نون خود بخود زیر کے ساتھ اللہ کے لام سے مل جائے گا، یہ بن جائے گا قل هو اللہ احد نللہ الصمد، نللہ۔ تنوین کا نون ہمیشہ اگر ملا کر پڑھنا ہے تو زیر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تنوین کا نون ساکن ہے لیکن جب اگلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے اس کو تو زیر لگا کر پڑھیں گے۔ نہیں واضح ہوا؟ احدن میں اصل میں تھا یہ دال نون پیش دن، درست ہے جو ہم نے مثال دی۔ جب ہم اس کو اگلی آیت سے ملائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اللہ الصمد پڑھا ہم نے، کیوں پڑھا؟ کہنے کہ یہ نون زیر کے ساتھ، تنوین کا ساکن نون زیر کے ساتھ اگلے جملے سے ملے گا۔ قرآن کریم میں کئی مسلسل آیات ہیں، تنوین کا نون اگر اگلے لفظ میں ملائیں تو وہ زیر کے ساتھ اگلے لفظ کے متحرک حرف کو ہٹا دے گا، ساکن حرف کے ساتھ مل جائے گا۔ متحرک حرف کیا تھا اس کا؟ اللہ، حمزہ متحرک تھا، جب ہم نے احدن کے نون کو اللہ سے ملانا چاہا تو یہ متحرک حرف الف گر گیا، نون زیر کے ساتھ لام سے مل گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، واضح ہوا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ احدن کا نون ساکن تھا، جب ہم نے اس کو اگلے لفظ میں ملانا چاہا تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک فرد ہاں وہ ایک پیش رہ جائے گی چونکہ یہ دوسرا پیش ہے، یہ نون ہے، دوسرا زبر نون ہے، دوسرا زیر نون ہے۔ جب اس کو ملا کر پڑھیں گے اگلی آیت سے تو یہ نون زیر کے ساتھ اگلے لفظ سے ملے گا، ایک پیش رہ جائے گا باقی نون ہے۔ ہاں نون، وہ نون جو دوسرے پیش کا نون ہے وہ زیر اس میں لگ کر وہ اگلے لفظ سے ملے گا۔ چاہے اگلے لفظ پہ زبر ہو یا پیش ہو تو زیر بن جائے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اگلے لفظ کے متحرک حرف کو ہٹا دے گا، زیر زبر پیش والے حرف کو ہٹا کر اس کے بعد والے ساکن حرف سے مل جائے گا۔ احد نل میں نے لکھا ہے، نون لام زیر نل، الف جو ہے وہ خود بخود گر گیا، احد نل۔ اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں، آج آپ لوگ زیادہ تھک گئے، ٹائم زیادہ ہو گیا، نون قطنی کہتے ہیں، درست ہے؟ سر اگر دو پیش کے دو زبر یا دو زیر ہوتے تو بھی ایک زبر اور ایک زیر نہیں رہتی اور دوسرے زبر کے زیر کے بجائے ہم نون قطنی یوز کر لیتے ہیں۔ احسن، بالکل اسی طریقے سے ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تنوین کا جب ہم اگلے حرف سے ملانا چاہیں گے تنوین کے حرف کو تو اگر دو زیر ہیں تو ایک زیر رہ جائے گا، دوسرا زیر نون جو ہے، دوسرا زیر نون ہے اصل میں، وہ زیر کے ساتھ اگلے لفظ کے ساکن حرف سے ملا دیا جائے گا۔ زبر ہے تو بھی، زیر ہے تو بھی، اور پیش ہے تو بھی، دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں، ہر دو صورت میں یہ اگلے لفظ سے مل جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الگ الگ پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، معنی میں کیا فرق پڑے گا؟ معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت ایک زبردستی کی وجہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرق لفظ میں، جملے میں، بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم محمد کی دال کے تنوین کو ساکن کر دیں وا، اس کے بعد پڑھیں آگے آل محمد کی پھر دال کے دونوں زیر کو ساکن کر کے وا عجل فرجہم کہیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آیت قرآنی میں کوئی فرق نہیں ہے، درست ہے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں ہم نے آیت کون سی دی؟ احد اللہ الصمد، یہ آیت قرآنی ہے، درست ہے؟ اس کے نون کو ہم نے ساکن حرف سے ملایا تھا۔ اسی طریقے سے درود میں اللہم، اچھا اس کو بھی ملا کر نہیں پڑھنا، اللہم صلی، مسلی نہیں ہے، اللہم صلی علی، فرق ہونا چاہیے۔
اگر ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو معنی مکمل وہ کا وہی رہے گا جو یوں پڑھنے میں ہے کہ جیسے ہم پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، زیر زبر پیش تنوین اس طریقے سے استعمال کرنے پر یہاں پر یا آیت قرآنی میں کوئی فرق نہیں ہے، نون قطنی استعمال کریں یا نہ کریں، ساکن کریں یا نہ کریں، ہر دو صورتوں میں معنی بھرپور اور مکمل ہے۔ غلط پڑھیں گے تو نماز باطل ہے، درست ہے؟ یوں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کی تفصیل کیا تھی؟ سباق کے دور میں جب الگ الگ سلول الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے کمروں میں، جیسے اس وقت فلسطین کے جو انہوں نے حکم لگا دیا اور کہا کہ تمام جتنے ہزار ہیں ان سب کو جو ہے وہ ڈیتھ، ان کا وہ وارنٹ جاری کر دیا ہے، سب کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، اور اس میں نوجوانوں کو، مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو وہ پیروں سے الٹا لٹکا کے تیزاب کے ڈرموں کے اندر ڈال رہے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو صرف ڈھانچہ آتا ہے، گوشت گل چکا ہوتا ہے، اور یہ مسلسل چل رہا ہے سلسلہ۔ ساواک کیا کرتی تھی؟ چھوٹے چھوٹے روم سے ان کے اندر جو ہے وہ افراد کو، علماء کو، اس میں ہمارے استاد زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور طول عمر عطا فرمائے، چلتے پھرتے ہاتھ پیروں کے ساتھ، اور اگر شہید ہو گئے راہ خدا میں تو ظاہر شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ ساواک ہم لوگوں کے پیچھے، چونکہ دینی تعلیم تھے، ایسے پڑی ہوئی تھی کہ بس وہ کتوں کی طرح ہمیں سونگتے تھے، اور جو ہم میں سے گرفتار ہو جاتا تھا اس کو لے جا کر وہاں الٹا لٹکا کے رکھتے تھے قید خانوں میں، اور مثلا یہاں الگ الگ ہیں، اور اس کے بعد کسی ایک قیدی کو وہ مارتے تھے، تو وہ قیدی جو مار کھا رہا ہوتا تھا وہ تو چیختا ہی تھا، تو چیختے میں وہ ہمارے ہاں ہلتے بھی ہیں تو چونکتے بھی ہیں تو یا علی مدد، وہاں چونکتے بھی ہیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درست ہے؟ تو وہ جو قیدی مار کھا کے اب الٹا لٹکا ہوا ہے، گھنٹوں سے بھوکا پیاسا، اور برابر میں دوسرا جو ہے وہ پٹ کر اب خاموش ہوا ہے، تو ایک دوسرے کو زندہ ہونے کی دلیل یوں دیتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جتنی آواز نکلتی تھی اس سے برابر والے سلول کے، برابر قید خانے کے قیدی کو زندہ ہونے کی ایک پہچان دیتے تھے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ تو یہ ہمارے استاد نے بھی وہاں پر بیان کیا قرآن مقدس میں۔ تو یہ وہاں سے جمہوری اسلامی سے اس طریقے سے چلا کہ ان کو اتنا ان کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا کہ بہت سے تو ظاہر شہید ہو جاتے تھے، جو زندہ رہتے تھے وہ اپنی پوری قوت سے درود کے ذریعے برابر والے کو زندہ ہونے کی دلیل دیتے تھے۔ اس میں انہوں نے اللہم سانس لے لی، صلی علی سانس لے لی، محمد سانس لی، و آلی سانس لی، محمد سانس لی، وعجل فرجہم، معنی پر کوئی فرق نہیں پڑا، ملا کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو بھی معنی پر کوئی فرق، بالکل ویسے ہی جیسے آیت قرآنی میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ الہی و سیدی و ربی ملائے پروردگار، تیری دی ہوئی طاقتوں سے اس علم کو ہم نے دوبارہ دہرایا، اس سے ہماری رگوں میں جاری فرما کر اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار صرف تیری خاطر سے ہم اس علم تجوید کو حاصل کر رہے ہیں، پروردگار وسیع ذہن کے ساتھ، کھلے ذہنوں کے ساتھ اور بہترین حافظے کے ساتھ ان علوم پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کے وارث صاحب العمر امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جمہوری اسلامی ایران اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو ہر قسم کے شر سے، ہر جنگ سے، ہر دشمن سے، ہر نظر بد سے محفوظ فرما۔ وقت کے وارث صاحب العمر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تعجیل ظہور امام الزمان، بلند صلوات۔ محمد